نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میں محمد خباب تعلیم المقامات القرآنیہ کے درس نمبر 26 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا ہمارا یہ درس مراحل التلاوہ، جو تلاوت کے مراحل ہیں، مرحلے ہیں، اس کے دوسرے حصے کے بارے میں انشاءاللہ ہوگا. اس سے پہلے درس میں ہم نے تلاوت کے ان 4 مراحل میں سے پہلا مرحلہ مقدمت التلاوہ یعنی تلاوت کی ابتدا، اس کو ذکر کیا تھا، اور اس حوالے سے جو ضروری چیزیں تھیں وہ بیان کی گئی تھی. آج کا درس انشاءاللہ ہوگا دوسرے نمبر پہ ہے ارتفاع. ارتفاع یعنی اٹھان. سب حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب بھی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے تو وہ دھیمے انداز میں ہوتا ہے، اور کچھ آیات پڑھنے کے بعد ایک قاری اپنی آواز میں اٹھان لاتا ہے، اور یہ دوسرا حصہ ہے تلاوت کے شروع کرنے کے بعد، اور یہ انتہائی اہم حصہ ہے. مقدمۃ التلاوہ کے بعد تلاوت کا جو ڈھانچہ وہ بنتا ہے وہ اسی پہ بنتا ہے. تلاوت کی ابتدا کے حوالے سے جو ہم نے اہم باتیں ذکر کی تھی وہ انشاءاللہ اس کو دوبارہ بھی ذکر کریں گے کہ اس میں اگر کچھ چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو اس سے پورے تلاوت پہ اثر پڑتا ہے. اسی طریقے سے اگر پہلے حصے میں تو خیال رکھا جائے، عموماً رکھا جاتا ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں عموماً اکثر احباب سے غلطی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہی مسئلہ آ جاتا ہے جو پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا. بہرحال انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے. اس میں بھی پہلا جز جو ہے، پہلی اہم چیز ہے، وہ ہے آواز کا درج. یعنی جب ہم قرار کے بعد اپنی آواز کو اٹھائیں گے تو کیسے اٹھائیں گے، کتنا اٹھائیں گے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ذکر کریں گے. تلاوت کے اس حصے میں قاری آواز اور انداز میں ترقی کر کے طبقے قرار سے طبقے جواب میں منتقل ہوتا ہے. تلاوت کے اس حصے میں ایک قاری آواز اور انداز، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، میں ترقی کر کے طبقے قرار سے طبقے جواب میں منتقل ہوتا ہے. آواز اور انداز یہ دونوں چیزیں جو ہے ضروری ہیں. یعنی جب آپ طبقے قرار سے طبقے جواب میں منتقل ہوتے ہیں تو طبقے قرار میں جو آپ کا آواز استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ آواز جو ہے وہ طبقے جواب میں استعمال ہونا چاہیے. بعض حضرات یعنی طبقہ تو چینج کر لیتے ہیں لیکن آواز ان کی دھیمی ہوتی ہے،
اسی لیول کی ہوتی ہے تو آواز میں کمزوری پھر جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو اس کا جو ہے انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے تلاوت میں تو یہ چیز واضح ہو جائے گی. یہاں بھی پچھلے سبق کی طرح جو درجات کی منتقلی ہے، طبقات کی منتقلی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ پیچھے سبق میں ذکر کیا گیا تھا کہ آواز کے 3 طبقات ہوتے ہیں: طبقہ قرار، طبقہ جواب، طبقہ جواب الجواب. پھر اس کو ہم نے مزید تقسیم کر دیا تھا: ادنا قرار، اعلیٰ قرار، ادنا جواب، اعلیٰ جواب، ادنا جواب الجواب، اعلیٰ جواب الجواب. اب ادنا قرار کیا ہے؟ ہر انسان کی آواز کی ایک حد ہوتی ہے. اس موضوع کا تعلق علم صوت سے ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تفصیل سے پھر ذکر کریں گے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ ہر انسان کی آواز کی ایک حد ہوتی ہے جو ادنا قرار سے شروع ہو کر اعلیٰ جواب الجواب تک جاتی ہے. ادنا قرار کیا ہے؟ ادنا قرار وہ آواز ہے کہ جس سے نیچے مزید آپ کی آواز جو ہے وہ جاری نہیں رہتی، یعنی ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کو ادنا قرار کہیں گے. مثلا قرار کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سینے کی آواز یہ قرار ہوگی، بالکل ٹھیک بات. پھر قرار کے ہم نے قسم بتائی تھی کہ کون سی تلاوت میں کون سی قرار آپ نے استعمال کرنی ہے. ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ عموماً جہاں محافل میں تلاوت ہوتی ہے جس میں لمبی تلاوت ہوتی ہے 20 25 منٹ 30 منٹ کی، تو اس کی ابتدا ادنا قرار سے ہوتی ہے، بالکل آپ کے نیچے درجے سے جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یہ قرار ہے، لیکن اس سے مزید بھی جو ہے نیچے پڑھا جا سکتا ہے، اور خصوصاً جس کی آواز باری ہوتی ہے تو اس کا ادنا قرار اور بھی جو ہے وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے. اس کو اگر مزید نیچے سے شروع کیا جائے یعنی ادنا قرار کی طرف آ جائے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ادنا قرار اور اعلیٰ قرار کا فرق کیا ہوگا کہ اعلیٰ قرار کے بنسبت ادنا قرار میں آواز زیادہ گہری اور باری ہوگی. جتنی آواز نیچے جاتی ہے باری ہوتی ہے، جتنی اوپر جاتی ہے اس کا جو ہے باری پن کم ہو جاتا ہے. پھر اس یہاں اور کم، یہاں اور کم، یہاں اور کم، اور یہاں بالکل باریک جو ہے آواز جو ہے ہو جاتی ہے. تو ادنا قرار سے مراد جو ہے یہ ہے کہ اپنی آواز کا جو آخری درجہ ہے. اب یہ جو آخری درجہ ہر آواز میں مختلف ہوگا، جس کی آواز باریک ہوگی تو اس کا یہ ادنا قرار الگ ہوگا، اور جس کی باری ہوگی اس کا ادنا قرار الگ ہوگا. یہ ہر انسان کے اپنے آواز سے متعلق ہوں گے. باریک آواز میں ادنا قرار جو ہے وہ تقریباً جو جس کی آواز باری ہوتی ہے اس کے اعلیٰ قرار کے برابر ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہر آواز کی مناسبت سے ہوتا ہے، اور اس لیے جو مشق وغیرہ ہے ان دروس کا تعلق جو ہے وہ بالمشافہ یعنی اس آمنے سامنے کی طرح ہوتی ہے. اور یہاں میں یہ بات یہ بھی ذکر کر دوں، اکثر احباب آمنے سے جو ہے انشاءاللہ پڑھائیں گے، اللہ حضرت کو بھی توفیق دے کہ جو طالب علم آپ کے پاس آتا ہے پڑھنے کے لیے تو کوشش کرے کہ اس کو اس کی آواز میں پڑھائے. کیا مطلب؟ یعنی اگر استاد کی آواز باریک ہے اور شاگرد کی آواز باری ہے تو اس کو اپنی آواز کی نقل پہ مجبور نہ کرے، بلکہ اس کو کہے صرف میرے انداز کو فالو کرے. مثلا اگر استاد کی آواز باریک ہے، وہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، باریک آواز ہے قدرتی طور پہ، اور
شاگرد کی آواز باری ہے تو اس کو اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ بالکل میری طرح پڑھو اس طرح باریک کر کے، بلکہ وہ اپنی آواز میں پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اگر اس کے بالعکس استاد کی آواز باری ہے اور شاگرد کی آواز باریک ہے، اور عموماً اس طرح ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور بچوں کی آواز باریک ہوتی ہے، اور جو استاد ہوتا ہے وہ بڑی عمر کا ہوتا ہے تو اس کی آواز باری ہوتی ہے، تو پھر بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اس کو کہیں کہ میرے انداز کو فالو کرے، آواز کو نہیں۔ آپ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچے پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ ٹھیک ہوگا، یہ غلطی نہیں ہوگی کہ اس نے آپ کی طرف باری کر کے نہیں پڑھا۔ اس طرح اتار چڑھاؤ میں ان ساری چیزوں میں یہ بنیادی چیز جو ہے یاد رکھنی چاہیے، اور ان ساری چیزوں کا جو ہے تعلق علم صوت سے ہے، تو قاری کے لیے اس کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ بہتر طریقے سے جو ہے خود بھی اپنی آواز کا استعمال کر سکے، اور جس کو پڑھا رہا ہو اس کو اس کی آواز کے مطابق جو ہے وہ سبق جو ہے پڑھایا جا سکے۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات آ گئی۔ اصل بات جو ہم کر رہے تھے یہ پچھلے درس کے متعلق تھی کہ ادنیٰ قرار کیا ہے؟ آپ کی آواز کی جو آخری حد ہوتی ہے اس کو ادنیٰ قرار کہتے ہیں، اور اعلیٰ قرار جو اس سے جو سینے کی جو آواز کی آخری حد ہوتی ہے کہ جس کے بعد جو ہے مزید آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ جواب میں داخل ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کی سبق کی طرف کہ جواب ارتفاع میں اعلیٰ قرار سے ادنیٰ جواب کی طرف منتقل ہوا جاتا ہے، یعنی آپ جو ہے یہاں پر قرار ختم کرتے ہیں اس کے بعد آپ جواب میں منتقل ہوتے ہیں، تو اس کو ارتفاع کہتے ہیں۔ تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں جو بہترین چیز ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ تلاوت میں اعلیٰ قرار سے ادنیٰ جواب میں منتقل جو ہے ہو جانا چاہیے۔ اکثر احباب سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا قرار کے اختتام میں نے اس طرح کیا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ اب میں آواز کو اٹھاؤں گا جزاء من ربك عطاء حسابا، یعنی میں منتقل ہوا قرار کے بیعت کے قرار سے بیعت کے جواب میں۔ اب بعض حضرات کیا کرتے ہیں خصوصاً جب رسم میں جاتے ہیں، اب میں رسم میں جاؤں گا صحیح طریقے سے، پھر جو غلطی ہوتی ہے وہ میں بتاؤں گا۔ لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ یہ صحیح طریقہ ہے کہ اعلیٰ قرار سے ادنیٰ جواب میں جو ہے آپ چلے جائیں۔ بعض حضرات سے اس جگہ پہ جو ارتفاع میں غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، مثلا وہ شروع کرتے ہیں جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اب یہ پورا مکمل نہیں ہوا، یعنی پوری آپ گئے نہیں جو انداز ہے جانے کا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن۔ اب دیکھیں یہاں سے شروع کر کے کرتے کرتے یہاں، اب جب اس کے بعد آپ ڈائریکٹ جواب پڑھیں گے تو اس جگہ سے آپ نے شروع کرنا ہوگا وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ
منه خطابا، یعنی پھر جب آپ جواب الجواب کی طرف جائیں گے تو اس سے اوپر شروع کر کے جائیں گے تو اس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ بند ہو جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آواز آپ نے استعمال کرنا تھا اس پورے جواب میں آپ نے اس کو ارتفاع کے وقت استعمال کر لی، یعنی یہاں سے اٹھنے کے بعد یہاں پہ آنے کے بجائے آپ یہاں آ گئے یا یہاں آ گئے، تو اس وجہ سے پھر آپ کا جو آواز تھا وہ آپ نے جو ہے یہاں استعمال کر لی، یعنی اتنا آپ اونچا چلے گئے. تو اس لیے بہترین طریقہ ہے کہ ایک دو جو ہے سٹیپ میں آپ جو ہے منتقل ہو جائے. مثلا جزاء من ربك عطاء حسابا، اس کے بعد پڑھیں گے رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی جگہ سپیس ابھی باقی، آپ آرام سے جو ہے اپنے جواب میں آواز کو جو ہے مزید اٹھا سکتے ہیں اور پھر جواب الجواب آپ آرام سے جو ہے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ منتقل ہی اس جگہ سے یہاں ہوئے ہیں تو پھر آپ کے لیے آگے تلاوت میں جو ہے مسئلہ ہوتا ہے، جو عموماً یہ ایک شکایت ہوتی ہے کہ آواز میری بند ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو انتقال ہوتا ہے قرار سے جواب میں، یہاں غلطی ہوتی ہے، یہاں فوراً جو ہے منتقل ہونے کے بجائے جو ہے اس کو دو تین جو ہے درجے اوپر جو ہے منتقل ہوا جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے. اور اس کی جو ہے مسئلہ ایک تو ہے مشق کی کمی، دوسرا خصوصاً جب آپ ساؤنڈ پہ جو ہے آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سے آپ کی آواز آگے جا رہی ہوتی ہے، اور اس سے پیچھے جانے کی وجہ سے آپ سے جو ہے آپ کا لیول جو ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بالکل جو ہے ایک نارمل انداز میں جو ہے قرار سے جو ہے جواب میں منتقل ہوا جائے، تاکہ آگے آپ جو ہے مزید آگے جا سکیں. تو یہ تھا کہ ارتفاع جب آپ قرار سے جواب میں منتقل ہوتے ہیں تو اس میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ صحیح طریقہ کون سا ہے، اور جو عموماً غلط طریقہ ہوتا ہے وہ کس طرح ہے، کہ کس طریقے سے آپ سے جو ہے لیول اونچا ہو جاتا ہے آواز کا. ایک دفعہ میں پھر ذکر کر دوں کہ صحیح طریقے سے آپ کس طرح جو ہے منتقل ہوں گے. جزاء من ربك عطاء حسابا، اس طریقے سے. عموماً جو غلطی ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے جزاء من ربك عطاء حسابا. اس چیز کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے. تو یہ تھا آواز کے درجہ کا کس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے تبدیل کرنا ہے. یہاں میں ایک اور بات بتا دوں کہ اپنی آواز میں ربط پیدا کرنے کے لیے جو ارتفاع کے وقت آپ جو مقطع پڑھے، جو آیت پڑھے، تو اس کی سٹارٹنگ جو ہے قرار سے ہونی چاہیے. یعنی آپ ڈائریکٹ جواب سے نہیں شروع کریں گے جب آپ آواز کو اٹھائیں گے. مثلا لغوا ولا كذابا، یہاں آپ نے جو ہے اس کو اختتام کر لیا. تو اگلی آیت کی ابتدا جو ہے یہاں سے ہوگی، یہی سے جزاء 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 من ربك جزاء من ربك، یعنی
کی جو آواز ہے یہ قرار ہے سے منتقل ہوں گے. تو آپ جو بھی مقطع ہوتے ہیں جس آیت میں آپ نے جو ہے آواز کو اٹھانا ہے، آواز سے مراد یہی ہے کہ جب آپ درجہ چینج کریں گے تو اس کی ابتدا قرار سے ہوگی اور وقف جا کے جو ہے وہ ہوگا آپ کا جواب میں. سے شروع ہوگا اور پہ جو ہے ختم ہوگا. تو یہ ایک اہم بات ہے تاکہ جو ربط ایک قائم رہے. مثلا اگر کوئی اس طرح اختتام کرے لَوًّا وَلَا كِذَّابًا جزاء من ربك عطاء حسابا. تو اس میں تھوڑا سا ایک خلل آگے کہ آپ نے پہ اس کو ختم کیا تو پھر آپ نے سے شروع کر دیا. تو ارتفاع میں جو ہے جو انداز اختیار کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی ابتدا یعنی آپ کا ایک پیر جو ہے قرار پہ ہوگا اور اگلا پیر جو ہے جا کے جواب میں ہوگا. تو یہ ارتفاع ہے، یعنی ایک مقام سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں یا ایک ہی مقام کے قرار سے آپ جواب میں منتقل ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کی سیدھا جواب پڑھیں گے، یعنی وہ ڈائریکٹ جواب ہی سے ہوگا، اس کی ابتدا اختتام جو ہے جواب میں ہوگا. ارتفاع میں جو ہے ضروری ہے کہ آپ کی ابتدا قرار میں ہو اور آپ وقت میں جو ہے جواب میں چلے جائیں. اب آتے ہیں کہ اس میں مقامات کا استعمال کس طرح ہوگا، کون سا ہوگا اور کون سے طریقوں سے، کون سے مقامات کے ذریعے ہم درجہ قرار سے جو ہے درجہ جواب میں داخل ہوں گے. سب سے جو پہلا طریقہ ہے جو عموماً مشہور ہے وہ ہے قرار بیات سے جواب بیات میں داخل ہونا، جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. مثلا لَوًّا وَلَا كِذَّابًا، یہ ہم نے قرار میں وقف کیا. جزاء من ربك عطاء حسابا. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے، اور میرا اپنا جو طریقہ ہے جو نئے سیکھنے والے حضرات ہوتے ہیں تو ان کو میں جو ہے اسی طریقے سے جو ہے بتاتا ہوں، پڑھاتا ہوں کہ بالکل آسانی سے صرف میں منتقل ہونا ہوتا ہے. جزاء من ربك عطاء حسابا. تو پہلا طریقہ قرار بیات سے جب بیات میں داخل ہونا بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی انداز کو تبدیل کیے ہی. دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے قرار بیات سے رست کے جواب میں داخل ہونا، یعنی بیات آپ نے قرار اختتام کر لی، اس کے بعد آپ رست کے جواب میں جو ہے داخل ہو رہے ہیں. مثلا لَوًّا وَلَا كِذَّابًا، یہاں آپ نے جو ہے بیات کا قرار پڑھ لیا. جزاء من ربك عطاء حسابا، یعنی سیدھا آپ جو ہے رسم میں چلے گئے. جزاء من ربك عطاء حسابا. تو یہ دو طریقے ہو گئے بغیر کسی جو ہے پیچیدگی کی قرار بیات سے جواب بیات میں داخل ہونا. دوسرا طریقہ ہے قرار بیات سے رست کے جواب میں داخل ہونا. تیسرا طریقہ ہے
جو عموماً بڑے قراء استعمال کرتے ہیں کہ بیعت کے قرار سے بیعت یعنی بیعت حسینی ہم نے فروعات میں پڑھا تھا کہ بیعت اور رست کے ملاپ سے بنتا ہے میں اٹھ کر رست کے جواب میں داخل ہونا، یعنی بیعت کے قرار سے بیعت حسینی میں اٹھ کر رست کے جواب میں داخل ہونا کس طریقے سے؟ جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ تھا بیعت حسینی ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر ڈائریکٹ شروع کرتا ہے رست، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، یعنی ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ڈائریکٹ جو ہے رست شروع کیا جائے، اور اکثر جو بڑے قراء ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ بیعت سے جو ہے بیعت حسینی کے انداز میں ہی جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرمائے، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن۔ تو مصطفی اسماعیل اور خصوصاً شیخ شہاد رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر جگہوں پہ اس طریقے سے اٹھان کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رس کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور چوتھا طریقہ ہے یہ ہے کہ بیعت کے قرار سے بیعت حسینی میں اٹھا جائے اور پھر اس کے بعد بیعت کے جواب میں داخل ہوا جائے، یعنی یا ہم بیعت اصلی سے بیعت اصلی جواب میں جو ہے داخل ہوئے تھے، اور یہاں بیعت اصلی قرار سے ہم بیعت حسینی کے جواب میں جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ اور یہ طریقہ بھی جو ہے شیوخ کے ہاں جو ہے مستعمل ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، مثلا جزاء من ربك عطاء حسابا، اس کے بعد رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، یہ انداز مشہور ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ تو یہ چار طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک قاری جو ہے وہ درجے قرار سے درجے جواب میں داخل ہوتا ہے، اور اس میں مقامات کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ دو قسم کے جو ہے استعمال مقامات ہم نے ذکر کیے، ایک بیعت اور ایک رست، کہ جس کی وجہ سے بیعت کے قرار سے ڈائریکٹ جو ہے بیعت کے جواب میں داخل ہونا، بیعت کے قرار سے رست کے جواب میں ڈائریکٹ داخل ہونا، اور دو جو مزید طریقے ہیں اس میں ہے بیعت سے بیعت حسینی کے ذریعے جو ہے آپ آواز کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ رست میں داخل ہوتے ہیں، اور چوتھا طریقہ ہے کہ بیعت کے قرار سے بیعت حسینی میں آپ اٹھتے ہیں اور پھر بیعت کے جواب میں ہی داخل ہوتے ہیں۔ ان چاروں کا جو ہے ایک ایک نمونہ ایک دفعہ میں پھر پڑھ لیتا ہوں۔ پہلی نمبر پہ جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء من ربك
عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. تو یہ 4 قسم کے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک مقام سے دوسرے مقام میں یعنی بیات ایک طبقے سے دوسرے طبقے قرار سے طبقے جواب میں جو ہے داخل ہوا جاتا ہے. اور اس کے میں نے یہ 4 طریقے بتائے. بنیادی طور پر 2 مقامات ہیں یعنی بیات سے رست، بیات سے بیات، بیات سے رست، لیکن پھر دونوں کے الگ الگ طریقے. ایک ہے ڈائریکٹ داخل ہونا اور دوسرا ہے کہ بیعت حسینی کے ذریعے جو ہے داخل ہونا. تو یہ 4 طریقے جو ہے بیان کیے گئے. اب آتے ہیں دوران یہ کتنا ہونا چاہیے. تلاوت کا یہ حصہ 1 یا 2 سانسوں پر مشتمل ہوتا ہے. جس طرح بھی میں نے پڑھا تلاوت کا یہ حصہ بہت ہی اہم ہے. اس حصے میں آواز اور نغم کا صحیح اختیار پورے تلاوت پر اثر انداز ہوتا ہے. جس طرح پیچھے میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ سے لیول آپ کا اونچا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آگے آپ کو تلاوت میں دشواری پیش آ سکتی ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آواز اور انداز دونوں کا خیال رکھا جائے. بعض اوقات جو ہے احباب جو ہے آواز کو طبقہ تو چینج کر لیتے ہیں لیکن آواز انتہائی کم ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آگے ان کو تلاوت میں جو ہے وہ ٹان اور وہ مضبوطی نہیں ہوتی. تو اس کا بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال وقت ختم ہونے کو ہے. آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ مراحل التلاوت کے دوسرے جو حصہ تھا ارتفاع کے بارے میں تھا. ہم نے پڑھا کہ ارتفاع کے معنی ہے کہ جب آپ درجے قرار سے درجے جواب میں منتقل ہوتے ہیں تو آپ کو اس میں کون کون سی چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے. تو پہلی چیز ہم نے آواز کے درجہ کہا کہ بھئی آواز کے درجے کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے رکھنا چاہیے وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ بالکل آپ اعلیٰ قرار سے جو ہے ادنیٰ جواب میں آپ داخل ہو جائے تاکہ آپ کو آگے تلاوت میں آسانی رہے. نہ کہ آپ جو ہے داخل ہوتے وقت بھی اپنی آواز اور انداز کو جو ہے اعلیٰ جواب تک اٹھا دے. بعد میں پھر جو ہے آپ کو جواب الجواب یا اعلیٰ جواب میں جو ہے دشواری آ سکتی ہے. اور دوسری جو اہم بات ہم نے ذکر کی وہ تھا مقامات کا کہ کون کون سے مقامات آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر 2 مقامات استعمال ہوتے ہیں بیات سے رست اور بیات سے بیات. اور پھر اس کے ہم نے طریقے بتا دیے. ایک ڈائریکٹ طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ بیات کے قرار سے ڈائریکٹ بیات کے جواب میں چلا جائے اور اس طریقے سے بیات کے قرار سے رست کے جواب میں چلا جائے. اور دوسرا ہے کہ بیعت حسینی کے ذریعے طریقہ یہ دونوں کا ایک ہوگا لیکن آگے جب آپ ڈائریکٹ جواب شروع کرتے ہیں تو ایک طریقے میں ڈائریکٹ رست شروع کرتے ہیں اور دوسرے میں ڈائریکٹ جو ہے جواب بیات کا جو ہے شروع کرتے ہیں. تو آج کا سبق جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا.